آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو اپنی بیماری کا بتاتے ہیں، تو وہ آتھرائز نہیں ہے کہ آپ کو وہ میڈیسن دے سکے۔ ہمارے ملک میں یہ اب رواج بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جانے کے بجائے میڈیکل اسٹور والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں دوائی کا، اور وہ اپنی طرف سے کچھ بھی دوائی دے دیتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ نیفروٹاکسک ہے، یعنی گردے کو ڈیمیج کر سکتی ہے، جگر کو ڈیمیج کر سکتی ہے، یا پھر یہ اینٹی بائیوٹک اس آرگنزم کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس انفیکشن کے لیے وہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اوپر سے وہ جو اینٹی بائیوٹک دیتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اگینسٹ جو جراثیم ہوتا ہے وہ رجسٹ کر جاتا ہے، اور وہ جراثیم جو ہے اس کے اوپر دوبارہ یہ دوائی اثر نہیں کرتی۔ تو اس میں جو ہے غلطی بہت زیادہ عوام کی بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں ان کی بہت زیادہ غلطی ہے، کیونکہ وہ اگر روٹینلی اگر وزٹ کرتا رہے تو ایسے میڈیکل سٹور والوں کو وہ روک سکتا ہے، اور ایسے میڈیکل سٹورز کو وہ سیل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ ہمارے اپنے علاقے میں 4 سے 5 ایسے میڈیکل سٹورز ہیں جو کہ جہاں پر جو سٹور والے ہیں وہ میٹرک پاس ہوں گے، مشکل سے میٹرک پاس ہوں گے، اور وہ آئی وی ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جس طرح کا بھی مریض ہو اس کو ہر طرح کا ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے۔ تو آپ کے پاس ایک چیز کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میڈیسن نیفروٹاکسک ہے، یہ میڈیسن جو ہے آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر سکتی ہے، آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتی ہے، آپ کے سننے کی دیکھنے کی جو حص ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے۔ تو اس چیز کا ان کو نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے نہ اور کچھ، اور لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فی لیتے ہیں، تو جو ڈاکٹر فی لیتے ہیں اس کا یہ ہے کہ وہ صرف اپنی فی لیتے ہیں، ان کا دوائیوں میں بڑے ڈاکٹرز کا کمیشن ہوتا ہے، جو سینئر ہوتے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کا ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جونیئر ڈاکٹرز کا اس میں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ جو اسٹور والے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ فی نہیں بھی دیتے تو ان سے آپ میڈیسن لے لیتے ہیں، تو ان کو میڈیسن میں اچھا والا مطلب منافع ہو سکتا ہے۔ تو جو ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو آپ فی دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کم از کم سیف میڈیسن لیں گے جو آپ کے پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ ڈیمیج نہیں کرے گی۔ وہ آپ کو فضول میں ایسی میڈیسن نہیں پرسکرائب کرے گا جو کہ آپ کے پیشنٹ کو ڈیمیج کر سکتی ہے، اور اس چیز کا نوٹس جو ہے ہر علاقے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو لینا چاہیے کہ اس کے علاقے میں جو انلیگل سٹورز بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ کچھ میں نے ایسے میڈیکل سٹورز دیکھے ہیں جس میں جو ہے ایک ڈینٹسٹ ٹیکنیشین ہے، اور وہ سارے ڈینٹسٹ والے کام کرتا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے انسٹرومنٹ اسٹرلائز ہیں یا نہیں ہیں، اور مختلف طرح کے ٹرانسمیسیبل انفیکشنز جیسے ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ایڈز، اس طرح کی مختلف بیماریاں جو ہیں وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ کر رہا ہے، اور اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز پہ ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں جو پیسے لے کے مطلب ہر سٹور والے سے پیسے لیں گے اور بک جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو پہلے سے خبر ہو جاتی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر آ گئے، تو یہ میڈیکل سٹور والے آگے سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا جو ہے ہونا چاہیے کہ یہ ینگ ڈاکٹرز کے حق پہ بھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکہ ہے، کیونکہ ان پیریفری میں ان کلینکس کے اوپر ان ینگ ڈاکٹرز کا حق ہے تاکہ وہ ان کلینکس میں بیٹھیں اور ایک ریزنیبل فی رکھ کے وہ اپنے نام پہ کلینکس کو رجسٹر کرائیں اور وہاں پر کام کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے، اور کم از کم جو ہے وہ اس بات کا نوٹس لیں اور جا کر میڈیکل سٹورز کو دیکھیں کہ وہ رجسٹرڈ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ خود سے میڈیسن دے رہے ہیں یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو انسٹرومنٹس رکھے ہوئے ہیں وہ وہاں پر ایسا سسٹم ہے کہ وہ اسٹرلائز ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں پر ٹیکنیشین خود سے اسٹچنگ کر رہے ہیں وہ سب کچھ، اور وہ کہیں سے بھی کوئی بھی ہیپاٹائٹس بی، سی اور ایڈز وغیرہ جو ہیں وہ پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان لوگوں کے اوپر فائن ہونا چاہیے اور سخت سزا ملنی چاہیے۔